کچھ رشتے ایسے ہیں جو محرم نہیں ہیں لیکن لوگ محرم سمجھتے ہیں، مثلا خالو، وہ محرم نہیں، چونکہ خالو اس وقت تک کی محرم ہے جب تک خالہ نکاح میں ہے۔ اگر خالہ فوت ہو جائے تو پھر اس کی بھانجی کے ساتھ خالو نکاح کر سکتا ہے، یعنی اپنی بیوی کی بھانجی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ اسی طرح پھپھڑا جو ہے وہ بھی محرم نہیں ہوتا۔ پھپھڑا اس وقت تک کی محرم ہے جب تک پھوپھی زندہ ہے۔ پھوپھی فوت ہو گئی تو اب پھپھڑا اپنی بیوی کی بھتیجی سے شادی کر سکتا ہے۔ اسی طرح بہنوئی، وہ اپنی سالی کا محرم نہیں ہوتا۔ بہنوئی کے ساتھ نکاح اس وقت تک کی حرام ہے جب تک بہن زندہ ہے، اور اگر بہن فوت ہو گئی یا اس کو طلاق دے دی گئی تو اب سالی کا بہنوئی کے ساتھ رشتہ ہو سکتا ہے، نکاح ہو سکتا ہے، یہ ہمیشہ کے لیے حرام نہیں۔ تو اس لیے سالی بہنوئی آپس میں محرم نہیں ہے تو وہ سفر حج پہ محرم بن کے نہیں جا سکتے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں اتنا پیارا دین عطا فرمایا ہے، اسلام عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ بے مثال ہے، لیس کمثلہ شیء ولم یکن لہ کفوا احد۔ جس نے یہ دین نازل کیا وہ بے مثال ہے، جس پر دین نازل کیا وہ رسول بھی بے مثال ہے، تو جو دین نازل کیا وہ دین بھی بے مثال ہے۔ جس نے دین عطا کیا ہے وہ بے مثال ہے، واحد ہے، یکتا ہے، اور جس محبوب پہ یہ دین اتارا ہے وہ محبوب بھی بے مثال ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، سب سے اولا و اعلی، سب سے بالا و والا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلی، دین نازل کرنے والا بھی بے مثال، جس پہ دین نازل ہوا وہ بھی بے مثال، تو جو دین اتارا ہے یہ دین بھی۔ اللہ نے انسان کو بنایا تو آسن تقویم، لقد خلقنا الانسان فی آسان تقویم، تو زندگی گزارنے کا جو طریقہ سکھایا وہ بھی سب سے خوبصورت طریقہ ہے۔ انسان کو بنایا تو سب سے خوبصورت شکل میں بنایا ہے، اور زندگی گزارنے کا جو ڈھنگ سکھایا ہے، دین عطا کیا ہے، وہ طریقہ، وہ نظریہ بھی سب دینوں سے، سب نظریوں سے، اور زندگی گزارنے کے جتنے طریقے ہیں اسلام کی کوئی مثال نہیں۔ اسلام ان سب میں سب سے اچھا طریقہ ہے زندگی گزارنے کا۔ جس نے دین نازل کیا وہ پاک ہے، جس پہ دین نازل کیا وہ رسول بھی پاک ہے، تو دین بھی پاک ہے۔ جو دین پہ عمل کرے گا دین اسے بھی پاک بنا دے گا۔ اس لیے ہمیں اسلام سے محبت ہے، مجھے اسلام سے، مجھے اسلام سے، مجھے دین اسلام سے پیار ہے، محبت ہے۔ آج کئی لوگ، شیطان، اصل میں شیطان ہے لیکن انسانی لباس میں، معاذ اللہ اسلام کے کئی حکموں پر اعتراض کرتے ہیں۔ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، جب تک بے پردگی عام نہیں ہوئی تھی طلاق کی شرح گھٹ تھی۔ جوں جوں بے پردگی پھیل رہی ہے طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے۔ 2000 سے پہلے یا 1980 سے پہلے دفتروں میں رجسٹر تو موجود ہیں بھی کتنی طلاقیں ہوتی تھی، وہ پڑھ کے دیکھیں اور موجودہ دور میں دیکھیں۔ 2018 میں صرف سٹی ہائی کورٹ کراچی میں 15,000 درخواستیں آئی تھیں زکوٰۃ کے لیے، اس کے لیے طلاق کے لیے۔ 2018 میں سٹی ہائی کورٹ کراچی میں ایک سال میں 15,000 طلاقیں ہوں تو ایک مہینے میں کتنی بن گئی؟
صرف ایک شہر میں سٹی ہائی کورٹ میں 15,000 طلاقیں ہوئی ایک سال میں، تو ایک مہینے میں پھر کتنی ہزار سے زیادہ۔ ایک تحقیق کے مطابق اس وقت سعودی عرب میں ہر 7 گھنٹوں کے بعد ایک طلاق ہو رہی ہے اور ایک دن میں 3 طلاقیں ہو رہی۔ 2018 میں لاہور کے اندر 20,000 طلاقیں رجسٹر ہوئی تھی، 20,000، جبکہ 2014 میں یا سن 2000 میں یہ تعداد نہیں تھی۔ یہ تو میں نے اسلامی ملکوں کی مثال آپ کو دی ہے جہاں بہت سارے دین کا خیال رکھا جاتا ہے کہ طلاق دیتے ہوئے کئی رکاوٹیں ہیں۔ جن ملکوں میں یہ رکاوٹیں نہیں ہیں ان کے حالات پڑھ کے دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ بے پردگی نے گھر اجاڑ دی۔ ملک کا نام نہیں لے رہا ہے، دنیا کا ایک بڑا ملک ہے، ایک سال میں 5 لاکھ وہ بچے پیدا ہوئے ہیں جن کے باپ کا نام نہیں لکھا گیا۔ اور دنیا میں وہ ملک بڑا مہذب ملک کہلاتا ہے، دنیا کا ایک بڑا طاقت والا ملک ہے۔ ایک سال میں 5 لاکھ ایسے بچے پیدا ہوئے جن کے والد کا نام نہیں لکھا گیا۔ تو جس معاشرے میں ایک سال کے اندر اتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں جو حلال زادے نہیں ہیں، وہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ اسلام چاہتا ہے مرد بھی سکون میں رہے، عورت بھی سکون میں۔ اسلام چاہتا ہے گھر کے اندر کا جو ماحول ہے وہ پرسکون ماحول ہو، گھر کے اندر کا ماحول امن والا ماحول ہو۔ اس لیے اسلام کسی کے ماتھے کی سلوٹیں نہیں دیکھتا کہ یہ حکم دیا تو کون ناراض ہوگا کون راضی ہوگا۔ اللہ کریم نے جو حکم دیا ہے وہ ہماری طبیعت یا مزاج کے خلاف تو ہو سکتا ہے لیکن ہماری بھلائی کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ ہمارے لیے خیر اسی میں ہے کہ ہم اسلام کے آگے اپنا سر جھکا دیں۔ اگر چاہتے ہیں گھروں میں امن و سکون ہو، اسلامی تعلیمات کو اپنا لیں۔ اور اسلام نے مردوں کو حکم کیا دیا ہے، عورتوں کو کیا حکم دیا ہے؟ میں نے سورہ نور اور سورہ احزاب 2 مقامات سے قرآن پاک کی 2 آیتیں خطبہ میں آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ ایک آیت میں مردوں کو حکم دیا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، محبوب مردوں سے کہو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، جو کچھ وہ کرتے ہیں رب جانتا ہے، خبر رکھتا ہے۔ تو مردوں کو کیا حکم دیا؟ نگاہیں نیچی رکھیں، نگاہوں میں شرم و حیا ہوگی، ذالک ازکی لہم، یہ کردار میں پاکیزگی کا باعث ہوگا۔ نگاہوں کی پاکیزگی دل کو پاک کرے گی، نگاہوں کی پاکیزگی باطن کو سنوارے گی، نگاہوں کی پاکیزگی کردار کو پاک کر دے گی۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مردوں سے کہو، مومنین سے کہو، محبوب یہ حکم مردوں کو مومنین کو سناؤ کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ دوسری طرف عورتوں کو کیا حکم دیا؟ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، عورتیں اپنی چادریں اوڑھے رکھیں، اپنے سر کے بال اپنا چہرہ انہیں چھپائے رکھیں، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ عورتوں کو حکم دیا پردے میں رہو، مردوں کو حکم دیا نگاہیں جھکا کے رکھو، نگاہیں پاک رکھو۔ ذرا تصور تو کریں کوئی ایسا معاشرہ ہو جس میں کوئی عورت بے پرد نہ ہو، عورتیں گھروں میں رہیں، گھر سے باہر نکلیں تو پردے کے ساتھ نکلیں اور محرم کے ساتھ نکلیں، مردوں کی نگاہوں میں حیا ہو، وہ معاشرہ کتنا پاکیزہ معاشرہ ہوگا، وہ کتنا اعلیٰ معاشرہ ہوگا۔ بارے دیگر کہہ رہا ہوں، بے پردگی میں بے چینی ہے، بے سکونی ہے، گھروں کا امن لٹ جاتا ہے، طلاقوں کی شرح اسی وجہ سے بڑھ رہی ہے کہ بے پردگی بڑھ رہی ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ مرد اور عورت دونوں سکون میں رہیں تو اسلامی تعلیمات کو اپنا کے شرم و حیا والے معاشرے کو پروان چڑھائیں۔ اور دوسری بات جو بڑی اہم ہے، جب مرد اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے، عورت کے حسن میں مبتلا ہو گئے، زندگی کا مقصد ہی کھو بیٹھے۔
ایسے فتنوں میں پڑ گئے کہ زندگی ضائع کر کے دنیا سے گئے. تو وہ چیز جو ہمیں اصل مقصد سے ہی ہٹا دے، اس میں پڑھنا عقل مندی ہے یا بے وقوفی ہے؟ یہ تو جانور ہوتے ہیں، جہاں پانی دیکھا دوڑ کے منہ ڈال دیا، پتہ نہیں پانی پاک ہے یا پلیت. جبلتوں کے غلام چوپائے ہوتے ہیں، انسان نہیں. جبلتوں کے غلام چوپائے ہوتے ہیں، خواہش پیدا ہوئی دوڑ پڑے، یہ دیکھا ہی نہیں حلال ہے یا حرام ہے. وہ تو چوپائے ہیں. انسان کو اللہ نے عقل دی ہے. اے دنیا تلکن ویڑا ہے، تھم تھم کے ٹرو اندھیرا ہے. صحابہ کا ایک لشکر ایران کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا. ایران میں مجوسیوں کی حکومت تھی. ان سے جنگ کے لیے، اسلام کا جھنڈا لہرانے کے لیے صحابہ کرام کا ایک لشکر جا رہا ہے. ایک جاسوس آگے ہے، اس نے خبر دینی ہے کہ آگے حالات کیا ہیں. جاسوس دوڑا ہوا آیا اور لشکر اسلام کے سپہ سالار صحابی سے کہا آگے حالات بڑے خطرناک ہیں. لشکر اسلام کے جو سپہ سالار تھے وہ بڑے غیور اور بڑے بہادر تھے. انہوں نے کہا کون سے خطرناک حالات ہیں جن سے مجھے ڈرا رہے ہو؟ جاسوس نے کہا دشمن نے 2 میل تک نیم برہنہ عورتیں راستے میں کھڑی کر دی ہیں. جس راستے سے لشکر نے گزرنا ہے اس راستے میں نیم برہنہ عورتیں کھڑی ہیں. اگر یہ لشکر کے جوانوں نے انہیں دیکھا تو منزل کھو دیں گے. اگر یہ ان میں مصروف ہو گئے تو دشمن ان پہ حملہ کر دے گا. اور عورتیں فتنہ ہیں، آپ کے سپاہی ان سے بچ نہیں سکیں گے. سپہ سالار نے اٹھ کے خطاب کیا. نوجوانوں سے کہوں گا ذرا دل کے